شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ فوجی عدالتیں کالا قانون ہیں. بالکل فوجی عدالتیں کالا قانون ہیں کیونکہ ان کے ذریعے دہشت گردوں کو سزائیں دی گئیں. ان دہشت گردوں کو جن دہشت گردوں نے ہماری مادر وطن کو خون سے نہلایا اور بیرونی ایجنڈا یہاں پہ مسلط کرنے کی کوشش کی، بدامنی پھیلائی، ان تمام دہشت گردوں کو فوجی عدالتوں نے سزائیں دیں. اور وہ فوجی عدالتوں کا قانون جس کو یہ کالا قانون کہہ رہے ہیں، یہ خود انہوں نے بنایا تھا. یہ خود انہوں نے بنایا تھا. صابر صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اچھی بات کی، تعریف کرنی چاہیے. یہ کالا قانون اسمبلیوں نے پاس کیا تھا، اس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں. جی یہ سارے کالے شامل ہیں. تو پھر کالا تو انہوں نے خود ملی نا، اس کو کالا قانون تو نہ کہ. دوسری بات میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہتا ہوں یا فرحت اللہ بابر صاحب سے کہتا ہوں، اور بھائی یہ فوج پاکستان کا، پاکستان فوج کی ہے. اگر وہ فوج نہ ہوتی تو یہ 26 جولائی یا جو پچھلا فروری گیا ہے تو آپ کا ہمدرد ملک سجد جندال، آپ کا دوست جس کو بلاول صاحب کہہ رہے تھے مودی کا جو یار ہے، وہ تو آپ کی تباہی کرنے آ رہا تھا خدا نہ خواستہ. بھٹی صاحب اپنے ملک کی فوج کو کیوں بدنام بھٹی صاحب کرتے سنیں، یہی نواز شریف یہی زرداری تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ان لوگوں کی بہادری نہیں، چلاکی اور مکاری ہے. زرداری صاحب کا بیان ایک طرف رکھیں، پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو طرف دوبارہ سنیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اور کس قانون کو کہہ رہے ہیں. ذرا سنائیے گا جی شاہد خاقان عباسی صاحب. فوجی عدالتوں کے تصحیح کے معاملے میں وہی موقف ہے جو نیب پر ہے. یہ ایک کالا قانون ہے، اس کو بکس پر نہیں ہونا چاہیے. مخصوص حالات تھے، اب اسمبلی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ حالات آج بھی موجود ہیں، کہ اس کی ضرورت ہے ایکسٹینڈ کرنے کی. بھٹی صاحب اس کالے قانون کے تحت ان دہشت گردوں کو سزائیں سنائی گئیں، ان دہشت گردوں کا ٹرائل کیا گیا جس کے بارے میں جن کے خلاف کوئی ادارہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی گواہی کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. جیٹ بلیک وہ ایک ٹرم ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، اس نوعیت کے یہ دہشت گرد تھے جن کو انہوں نے سزائیں سنائیں. اگر اس کالے قانون کے تحت ان دہشت گردوں کو سزائیں سنائی گئی جس کو یہ کالا قانون کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دہشت گرد تو پھر وہ انوسنٹ ہوئے ان کے نزدیک. یہ تو پھر سہولت کار تو پھر یہ ہوئے ساری دہشت گردی کے. بھٹی صاحب جس قانون کے تحت سزائیں سنا رہی ہیں وہ قانون جو پارلیمنٹ نے منظور کیا، وہ قانون جو ان لوگوں نے خود نے منظور کیا، جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ فوج کی دشمنی میں، افواج پاکستان کی دشمنی میں یہ کون سا ایجنڈا یہاں پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو چند پڑھے لکھے لوگ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین پہ. صابر صاحب آپ کو نہیں پتا یہ کون سا ایجنڈا کرنا چاہتے ہیں، یہ کس کی لائن ٹور کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، 10 سال ان کی حکومت رہی بقول ان کے کہ فوجی عدالتیں کالا قانون تھی، احتساب کالا قانون تھی، تو ختم کر دیتے. ان کی جب حکومتیں رہیں، دہشت گرد اس ملک میں روزانہ 20 سے 25 لوگ شہید کرتے تھے، ہمارے معصوم بے گناہ بھائی، وہ فوج میں ہو، پولیس میں ہو، عام شہری ہو. اس پر تو ان کی صوبائی حکومتیں قابو نہیں کر سکی. اس کو ختم کس نے کیا؟ مجھے بتا دیں، اس کا نام دیں. وزیرستان وانا تک آپریشن کس نے اپنی جانوں کی قربانی دی؟ کتنی ماؤں نے اپنے سہاگ کھوئے، کتنی عورتوں نے اپنے سہاگ کھوئے، کتنی عورتوں نے اپنے خاوند سے بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے. یار خدا کا خوف کر لو بھائی، خدا کا سیاست مت کرو. مجھے کبھی نہیں اعتراض ہوتا سیاسی اختلاف سے. اب فوج پہ یہ تانا زنی، زہر زنی کا مقصد مجھے بتا دیں. فوج وزیرستان جا کے آپریشن کرتا ہے، صابر صاحب اس کی ذاتی دشمنی ہوتی ہے. بھٹی صاحب اس سے بڑے ظالم لوگ کوئی نہیں ہو سکتے، اس سے بڑے فساد فی الارض پھیلانے والے لوگ نہیں ہو سکتے. جو بات اس وقت سابق وزیر اعظم، سابق وفاقی وزیر، سابق وزیر قانون، سابق وزیر اطلاعات، یہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. ان دہشت گردوں کو، ان دہشت گردوں میں کون کون سے شامل تھے بھٹی صاحب؟ 4 سدہ یونیورسٹی، اے پی ایس کے بچوں کو جو ذبح کیا گیا وہ، اور ہمارے فوجی جوانوں کو، ہمارے پبلک کو، ہماری پولیس کو، ہماری رینجرز کو، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو، عوام کو خون سے نہلایا گیا. خودکش دھماکے، دہشت گردی اور سارا بیرونی ایجنڈا تھا. ان لوگوں کو یہ طرفدار بنے ہوئے ہیں یہ ظالم لوگ. بریک کے بعد مزید گفتگو.